میری محبتوں کو قرار دو قسط نمبر 7۔ شادی کی تقریب کے بعد سب اپنی اپنی لائف میں بڑی ہو گئے تھے۔ اشما، زوار، میشا، حمزہ 2 دن بعد ہی اپنے ہنی مون پر کاغان مری روانہ ہو گئے تھے۔ شانزے کے اپنے کالج میں پیپر سٹارٹ ہو گئے تھے۔ وہ آج کل ان میں بڑی تھی اور ابھی بھی وہ اور زویا کلاس سے آخری پیپر دے کر باہر نکلی تھیں۔ جب ایک دم سے کالج کے باہر بھاگ دوڑ مچ گئی۔ زور شور سے فائرنگ ہو رہی تھی۔ فائرنگ کی آواز کانوں کو چھیڑتے ہوئے دل دہلا دینے والا منظر پیش کیا جا رہا تھا۔ ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ زویا شانزے کو کھینچتے بھاگ رہی تھی کہ پورے کالج کے اسٹوڈنٹ جو گراؤنڈ میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے کہ شانزے اور زویا کا ہاتھ چھوٹ گیا اور شانزے کسی سے ٹکرا کر نیچے گر گئی تھی۔ عائشہ بیگم نماز پڑھ کر صوفے پر بیٹھی تھی جہاں رمشا اور کشف بیگم ٹی وی لگائے شو دیکھنے میں لگی ہوئی تھیں کہ شہوار نے چینل تبدیل کیا تو عائشہ بیگم نے بڑبڑا کر شہوار سے ریموٹ کھینچ لیا تو سب کی سائز ٹی وی اسکرین پر منظر دیکھ کر دہم سے گئی تھیں جہاں شانزے کے کالج کے باہر اور اندر کا دل دہلا دینے والا منظر دکھایا جا رہا تھا۔ ناظرین، اب سب دیکھ رہے ہیں یہاں پر کیسے دہشت گردوں نے پورے کالج کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ مسلسل فائرنگ ہو رہی ہے، ہر کوئی اپنی جان بچا کر بھاگ رہا ہے۔ وہیں کچھ اسٹوڈنٹ جو چوری چھپے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے پکڑے گئے اور دہشت گردوں نے ان کے سینے گولیوں سے چھننی کر دیے۔ نیوز اینکر چیخ چیخ کر اپنی بات دہرا رہی تھی۔ یہ نیوز سن کر عائشہ بیگم کھڑے قد سے زمین بوس ہو کر گر گئیں۔ سب ہی فوراً سے ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ بھابھی اٹھیے! رمشا بیگم نے بے ہوش عائشہ بیگم کا چہرہ تھپتے رہی تھیں۔ وہیں کشف بیگم عائشہ بیگم کے ہاتھ پاؤں سہلا رہی تھیں۔ شہوار کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے کہ یہ سب منٹوں میں کیا ہو گیا ہے۔ مما! شہوار کو ایک دم سے صدف پھپھو کا خیال آیا جو کمرے میں سر درد کی گولی لے کر لیٹی تھیں۔ کمرے کی طرف بھاگی۔ مما مما اٹھیے جلدی! شہوار نے جھنجھوڑتے ہوئے اٹھایا۔ اس اچانک افات ہر صدف بوکھلا کر اٹھا بیٹھی۔ کیا ہوا شہوار؟ کیوں شور مچا رہی ہو؟ مما وہ مامی کو پتہ نہیں۔ شہوار کے منہ سے ٹوٹنے پھوٹنے الفاظ سن کر صدف پھپھو بھی جلدی سے لاؤنج میں آئیں جہاں رمشا اور کشف بیگم عائشہ بیگم کو بے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ کیا ہوا ہے؟ عائشہ بیگم کو اس طرح بے ہوش دیکھ کر صدف بیگم کو بھی پریشانی ہوئی تو رمشا بیگم نے انہیں بتاتے ساتھ ہی آفس میں احسن اور حسن صاحب کو فون کر کے فوراً سے جلدی گھر بلا لیا۔ شانزے گراؤنڈ میں گری اس سب صورتحال سے سہمی بیٹھی ہوئی تھی۔ لاکھ شرارتیں مستی سہی پر اس قسم کی خوفناک صورتحال دیکھ کر کوئی بھی اندر تک کانپ سکتا ہے۔ اٹھو جلدی! سر اشر نے جلدی سے شانزے کو اٹھایا۔ شانزے نہ سمجھی
سے ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سر اشر نے جب شانزے کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں ڈر، خوف سے وہ نہ سمجھی سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی تو سر اشر سمجھ گئے کہ شانزے ڈر رہی ہے۔ سر اشر خود ہی شانزے کو لے کر ایک طرف بھاگنے لگے۔ شانزے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے کہ جب ایک دہشت گرد پتہ نہیں کہاں سے نکل آیا اور شانزے کو کھینچ کر اس کی کان پٹی پر پستول رکھ دیا اور شانزے پھسل کر خود پر تانے دیکھ کر اپنے ہوش حواس قابو میں نہ رکھ سکی۔ وہ جو پہلے بھی اس سچویشن سے بہت گھبرائی ہوئی تھی، کس کی باہوں میں جھول گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ احسن اور حسن صاحب فوراً سے جلدی ڈاکٹر کو لے کر گھر آ گئے تھے۔ جہاں ڈاکٹر صاحب عائشہ بیگم کو دیکھ کر چلے گئے تھے، وہیں احسن اور حسن صاحب بھی بہت پریشان تھے۔ حسن صاحب کا اپنا بھی دل بہت گھبرا رہا تھا۔ ان کے جگر کا ٹکڑا تھی شانزے میں تو سب گھر والوں کی جان تھی۔ احسن صاحب حسن صاحب کی بھی بگڑتی حالت دیکھ تو انہیں حوصلے دیتے۔ احسن صاحب نے کالج سے پتہ کروایا تو انہوں نے بتایا کہ دہشت گرد اپنے ساتھ ساتھ کچھ گرلز کو بھی اغوا کر کے لے گئے ہیں، اور جب یہ بات گھر میں سب کو پتہ لگی تو سب کی جان حلق میں آ گئی تھی۔ حسن صاحب منٹوں میں ہی بوڑھے لگنے لگ گئے تھے۔ پورے ہمدانی ہاؤس میں اس وقت سوگواری پھیلی ہوئی تھی۔ سحر بیگم اور سلمان صاحب جو اپنے بھائی کے گھر رہنے کے لیے گئے ہوئے تھے وہ بھی آ گئے تھے۔ عائشہ بیگم کی حالت بھی رو رو کر بہت خراب تھی۔ رمشا اور کشف بیگم کا بھی حال مختلف نہیں تھا، پر عائشہ بیگم کی حالت دیکھتے سب خون کے آنسو رو رہے تھے۔ اندر آتے اس کی نظر بیڈ پر بے ہوش بند آنکھوں والی اس پری پر پڑی جس میں اس کی جان تھی، اس کی سانسوں کی ڈور تھی۔ وہ قدم قدم چلتا ہوا بیڈ تک آیا، اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کے براؤن سلکی بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ شکر ہے کہ اس نے تمہیں اغوا نہیں کروا لیا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ فحاشہ کی نظر تم پہ بھی ہے میری روح کانپ گئی تھی، پر اس سے پہلے ہی مجھے تمہارے لیے خطرہ مول لینا پڑا اور تمہیں کالج سے اغوا کروانا پڑا۔ اب دیکھنا تم میری جان میں اس فحاشہ کا کیا حشر کرتا ہوں۔ اس کی آنکھیں نوچ کر نہ نکال دیں تو میرا نام بھی غازی نہیں۔ آئندہ کبھی کسی کی طرف دیکھنے لائق نہیں چھوڑوں گا۔ غازی نے سوئی ہوئی شانزے کی طرف دیکھتے غصے سے کہا، پر اس وقت شانزے اس کے پاس تھی، اس لیے وہ زیادہ دیر تک خود پر غصہ نہ رکھ سکا اور سر جھک کر پوری طرح سے شانزے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ غازی کی نظر شانزے کے مرمین موم سے ہاتھ پر گئی تو اس کا دل چاہا کہ شانزے کو خود میں سمیٹ کر پوری دنیا سے چرا لے، پر اس وقت غازی نے اپنے جذبات پر کنٹرول کیا۔ اس وقت غازی مکمل طور پر دیوانہ وار تھا۔ شانزے کے چہرے کی طرف دیکھتے اس کے بالوں میں آہستہ آہستہ ہاتھ چلا رہا تھا، پر شانزے خود پر غازی کی محبت لعنتی نظروں سے بے خبر تھی۔ وہ افسر کہاں ہے؟ ایک سینئر آفیسر نے اس شخص کی طرف دیکھتے پوچھا۔ سر وہ انہی کی گینگ میں ہے، ان کی پل پل کی رپورٹ ہمیں مل رہی ہے۔ اس شخص نے ادب سے اپنے سینئر آفیسر کا احترام کرتے عزت سے جواب دیا۔ ٹھیک، جو کالج سے گرلز اغوا ہوئی ہیں؟ سینئر آفیسر نے پوچھا۔ ان لڑکیوں کی گاڑی ہمارا
ہی ایک آدمی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس نے انہیں بچا لیا ہے اور وہ اب سیف ہیں۔ ان سب لڑکیوں کے گھر والوں کو بھی اطلاع کر دی گئی ہے۔ اس شخص نے ڈیٹیل سے ساری بات بتائی۔ اور تمہارے گھر میں بتایا ہے کہ نہیں؟ سینئر آفیسر نے کہا۔ نہیں سر، ابھی نہیں۔ بتایا مما کی طبیعت بہت خراب ہے۔ دیکھو شہیر، حسن اور احسن میرے بہت اچھے دوست ہیں، اور شانزے بیٹا جس طرح سے اغوا ہوئی ہے عائشہ بھابھی کی طبیعت مزید خراب ہو سکتی ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ تم گھر میں انہیں ساری بات بتا دو۔ انہیں پتہ ہونا چاہیے حالات کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ مزید بھی بگڑنے کا کچھ اندیشہ ہو سکتا ہے۔ اور شانزے ان کے منہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ سینئر آفیسر نے موجودہ حالات شہزادانی کو بتاتے ہوئے کہا۔ جی سر، میں آج گھر میں سب کو بتا دیتا ہوں، شہزادانی نے جواب میں کہا۔ تو چند ایک باتوں کے بعد شہیر کمرے سے نکل گیا۔